اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں. ان کا اگر اولاد ہو جائے, بچے جو ہے نا ان کو بالکل سے سیپریٹ رکھنا چاہیے. یہاں پر ہماری عدالتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وائس آف اٹک. میں ہوں رابی میر. بہت سی زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں جن کے بارے میں عوام کو آگاہی نہیں ہوتی, اسی لیے آج آپ کے لیے ایک ٹاپک لائے ہیں. ایسا ٹاپک لائے ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ضرورت ہو, لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہو. شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پیشے سے وکیل ہیں, تو جانیں گے ان سے اور سوالات اور ان کے پیشے کے بارے میں. وکیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وکالت شروع کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ میں نے جی اپنی وکالت 2015 میں کمپلیٹ کی یہاں اٹک نیشنل لاء کالج سے, اور اس کے بعد میں نے اپنی پریکٹس 2016 میں ڈسٹرکٹ کورٹ اٹک میں سٹارٹ کی ہے. مجھے قریباً 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. اچھا, پریکٹس کے دوران آپ کو کبھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوا ہو؟ انیشلی جی تو آپ جس بھی فیلڈ میں جاتی ہیں آپ کو اس کی ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. آپ یہاں پر جا کر ایک پراپر سینئر کے ساتھ جو ہے نا آپ پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں, اور ٹائم لگتا ہے آپ کو. ایک ٹائم ٹیکنگ کام ہے. آپ کو سلولی جو ہے نا وہ سارا پروسیس سمجھ آتا ہے کہ کورٹس میں جا کر آپ نے جو ہے نا وہ پروسیڈنگس کس طرح کرنی ہے, چیزوں کو کس طرح سمجھنا ہے. کیس جب آ جاتا ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے, اس میں کیا چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے, کیس کس طرح فیور کر رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھتے ہوئے. اچھا, یعنی کہ کافی لمبا عرصہ لگتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی خواہش تھی یا آپ کے والدین کی خواہش تھی کہ آپ وکیل بنیں؟ میرے جی یہ والدین کی خواہش تھی. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس فیلڈ کی طرف آنے کو, کیونکہ میری فیلڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. میں نے اس سے پہلے MBA کیا تھا, تو میں تو جو ہے نا وہ پروفیشن جوائن کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا, ان کے ایک دوست تھے جو کہ وکیل تھے, ان کے ساتھ ان کی اکثر جو ہے نا وہ سٹنگ ہوتی تھی, تو وہ ان سے بڑے انسپائر تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ جو ہے نا اس فیلڈ کو جوائن کریں. اور جب میں نے اس میں ایڈمیشن لیا اور میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے رائٹس کے متعلق ہے, اور اس میں سوسائٹی کے متعلق جو ہے نا آپ کو بہت آگاہی ملتی ہے, کانسٹیٹیوشن کے بارے میں آپ جان جاتے ہیں, اور اسی طرح جو کرائمز ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے, تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس طرف. اچھا, بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, آپ بتائیں کہ وکالت کا پیشہ سب سے آسان ہے یا پھر مشکل ہے؟ وکالت کا پیشہ آسان تو نہیں ہے جی, مشکل ہی ہے. مطلب ظاہر ہے اس میں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. یہ 24 آورس کی جاب ہے, اور مطلب لوگ تو آپ کو صرف ہائر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فیس دے کر اپنی ٹینشن آپ کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو پھر صرف اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو ریلیف ملنا چاہیے. تو یہ لوگوں کے رائٹس کا متعلق ہے سب کچھ, تو یہ ایک مشکل کام ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا آج تک کا سب سے مشکل ترین کیس کیسا رہا؟ دیکھیں جی, کیسز جو ہوتے ہیں وہ ویری کرتے ہیں, اور سارے کیسز مشکل ہوتے ہیں. اپنی نوعیت کے لحاظ سے سارے کیسز مشکل ہوتے ہیں, لیکن میرا ابھی تک چونکہ پریکٹس کو اتنا ٹائم نہیں گزرا, 5 سے 6 سال کے اندر میں نے ایک اٹک ایک مشہور کیس تھا جس پہ دو بھائی تھے اور ان پہ ڈکیتی کا الزام تھا. ان پہ قریباً 8 سے زیادہ FIR تھیں, 8 یا 10 سے زیادہ. تو وہ کیس اپنی نوعیت کے لحاظ سے مشکل بھی تھا, اور اس پہ نیوز پہ بھی آیا تھا. اور وہ کیسز جو ہے نا میں نے ان بھائی کے کیے تھے, دونوں بھائیوں کے, اور وہ دونوں الحمدللہ بری ہوئے تھے ان دونوں کیسز میں. اچھا, آپ نے جیسے بات کی تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وکیل جو ہے کیس کو بہت لمبا کر لیتے ہیں. کیا واقعی میں وکیل جان کے ایسا کرتا ہے یا پھر کیس کو اتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کیس ہوتا ہے, جس طرح فیملی کیس ہے, اب اس میں کانسٹیٹیوشنلی ہے وہ یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر جو ہے نا آپ کو کیس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا. لیکن کچھ فلاز جو ہے نا وہ سسٹم میں ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اگینسٹ اپوننٹ وکیل ہے وہ نہیں آیا, وہ غیر حاضر ہے. سم ٹائم آپ یہاں پر نہیں ہیں, آپ ہائی کورٹ میں ہیں. سم ٹائم اسٹرائکس ہو جاتی ہیں, سم ٹائمس کیشنز آ جاتی ہیں وکلاء کی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی وکیل کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا ود ان ٹائم جو ہے نا اس کو کیس کو کمپلیٹ کر دے. وہ صحیح ہو گیا. سر اتنا کام ہوتا ہے, یہ کیس وہ کیس, سر فری ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں, یا آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا؟ دیکھیں جیسے جیسے وکیل سینئر ہوتا جاتا ہے اس کے پاس کام جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے, برڈنائز زیادہ ہو جاتا ہے وہ, لیکن پھر بھی انسان کو تھوڑا فری ٹائم مل جاتا ہے. تو وہ فری ٹائم میرا خیال ہے فیملی کے لیے, کچھ ریڈنگ کے لیے, کچھ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے لیے, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو مطلب ٹائم بیسیکلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے, آج کل جو کیسز اٹھ رہے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر بہت سارے ملزمان کے خلاف سیکشن 534 ہو تو اس میں ملزمان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیں جہاں پر بھی ایسا ہے سوشل میڈیا کا, پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ ایک اچھا بڑا پلیٹ فارم ہے, یہاں سے لوگوں کو بہت ساری آگاہی ملتی ہے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اور آج کل جو ہے نا وہ
علم تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے کہ مطلب آپ ایک کلک سے بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ جو سیکشن جس پرٹیکولر سیکشن کی آپ نے بات کی ہے یہ آج کل ایک بہت مشہور انسیڈنٹ ہوا ہے, بلکہ 2 کیسز ہیں. ایک عثمان مرزا کا کیس ہے جو اسلام آباد میں ہوا ہے, اور ایک مینار پاکستان پہ 14 اگست والے دن ہوا ہے. بالکل. اس میں جب ملزمان ایک سے زائد ہو جاتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر ملزم پہ جو ہے نا وہ رول کیا ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے, اس FIR میں اس استغاثہ میں کیا رول ایٹریبیوٹ کیا گیا, اور اس کی سزا بھی جو ہے نا اس رول کے مطابق ہوتی ہے. سپوز اگر ایک بندے نے جو ہے نا وہ 354A بیسیکلی تو لاگو اس پہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک پبلک ویو ہے. کسی بھی لڑکی کے ساتھ جب آپ اس کے مطلب لڑکی کے آپ کپڑے پھاڑنے کی کوشش کریں یا کچھ اس طرح کی چیز کریں, اس کے لیے پبلک ویو لازمی ہے. تو اگر وہ کسی پرٹیکولر بندے نے کیا ہے تو یہ امپلیمنٹ جو ہے نا وہ صرف اسی بندے پہ ہوگا. اگر وہاں پر باقی کھڑے ہوئے لوگ تھے تو ان پہ جو ہے نا ان کے رول کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. سر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فرسٹ ٹائم کوئی کسی کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انہیں کیس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس وکیل کے پاس جانا ہے, کون سا وکیل ہمارے لیے بہتر ہے, انہیں اس چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ کیسے اپنے صحیح وکیل کو ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں اس طرح نا اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس گاؤں کے لوگ ہیں وہ تو وکیل ڈھونڈنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا مطلب ان کے گاؤں کا جو بھی نمبردار ہوتا ہے یا چودھری ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک بڑا بندہ ہوتا ہے جہاں پر جا کر وہ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ لوگ ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں وکیل کے پاس چلے جائیں. ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے جو ہمارے گاؤں میں کیا جاتا ہے. دوسرا آج کل لوگ جو ہے نا وہ مطلب خود بھی چکر لگا کے دیکھ لیتے ہیں, اور کچھ وکلاء جو ہے نا ان کے نام اتنے بن چکے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جان لیتے ہیں اور ان تک اپنی رسائی وہ جو ہے نا ایزیلی کر لیتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی جس طرح کے گاؤں میں سردار ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ چیز صحیح ہے کہ جس طرح سردار جو فیصلہ کر دیں عوام کو لیے پھر وہی کرنا پڑتا ہے, یا پھر ان کو چاہیے کہ وکیل کے پاس آئیں, ان سے فیصلہ کریں, ان سے مشورہ کریں؟ دیکھیں مشورہ تو جو ہے نا یہ تو بہت زیادہ اچھی چیز ہے. اگر وہ آپ کو کسی کے پاس ریکمینڈ کر کے بھیج رہے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ریکمینڈ کر کے بھیجتے ہیں, لیکن جب آپ آ کر 2-4 لوگوں سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ اوپینین مل جاتا ہے. اس ڈفرینٹ اوپینین کی بنیاد پہ آپ اپنا ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے یا کون سا وکیل میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. اچھا, نفسا نفسی کا دور ہے, بہت سے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں جو بہت سی فیلڈ ہیں آج کل جو کچھ بننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بچے ایسے بھی ہیں طالب علم جو وکالت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیں گے, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی ایسا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے ہی ایک تحریک چلی تھی ہماری چیف جسٹس صاحب کی, اس کے بعد تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ مطلب جو آنا شروع کیا ہے اس پروفیشن میں. یہ ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے جی, میں ان کو ویلکم کروں گا اور میں ان کو بولوں گا کہ آپ بالکل آئیں, اور پلان کر کے اگر آپ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ یہ سوچ کر آئیں گے کہ میں نے اسی کام کو کرنا ہے, اور اگر آپ زیادہ اچھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئیں گے تو اس فیلڈ میں بہت اسکوپ ہے, ان کو آنا چاہیے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا, اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں, ان کا اگر اولاد ہوتی ہے, خاص طور پہ کوئی بچہ ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, تو اس میں والدین ہوتے ہیں, ان کو بچوں کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جب بھی سپریشن جو ہے وہ بیسیکلی میاں اینڈ بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے, بچے جو ہے نا ان کو بالکل سے سیپریٹ رکھنا چاہیے. یہاں پر ہماری عدالتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سپریشن ہو جاتی ہے تو کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مطلب بچے کو رکھ لیتا ہے یا بیوی رکھ لیتی ہے, لیکن اس میں جو ہماری کورٹس ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ بچے کی ویلفیئر آف دا مائنر کس کے پاس ہے. اگر والدہ کے وسائل اتنے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی اچھی سی جو ہے نا نگہداشت کر سکتی ہے تو بچہ جو ہے نا اپنی ماں کے پاس رہنا چاہیے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا فلاح ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا والد سے بالکل کٹ جاتا ہے, اور جب وہ عدالتی ماحول میں آ کر اپنے والد کو ملے گا تو اس بچے کی جو ذہنی افزائش ہے اس پہ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ کورٹس کو بھی یہ چاہیے کہ مطلب یہ جو ہے نا ہفتے میں 1-2 دن والدین والد کو دیں, کیونکہ ظاہر ہے مطلب سیپریشن بچے کی نہیں ہوئی, وہ والدین کی ہوئی ہے. تو وہ جائے اپنے جو ہے نا مطلب والد کے ساتھ اس کے گھر میں ٹائم گزارے تاکہ اس کی تربیت پہ بالکل برا بھی اثر نہ پڑے اس بات کا. بالکل. اچھا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں اور بچہ ماں کے پاس جانا چاہے اور باپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو بچہ باپ کے پاس نہ جائے, اس میں کیا ہوتا ہے کس کو کہ ماں ہی کے پاس ماں ہی اس کا خرچہ دے گی یا پھر اس کا باپ خرچہ دے گا؟ نہیں, ماں سے تو عموماً ایسا ہے کہ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے نا ماں سے تو خرچہ لیا نہیں جاتا. بیسیکلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو مطلب ملتے ہی ماں کو ہے, اور باقی رہ گئی بات خرچے کی, وہ اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کورٹس جو ہے نا کچھ ایک فکس اماؤنٹ جو ہے نا وہ باپ پہ فکس کر دیتی ہے, اور اس کے لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ باپ کی جو ہے نا وہ سورس آف انکم کیا ہے, اور سورس آف انکم کو ڈیٹرمن کرنے کے بعد فائنلی کورٹس جو ہے نا اتنی اماؤنٹ بنا دیتی ہے جس سے بچے کی جو ہے نا افزائش نسل ہو سکتی ہے. اگر اس اماؤنٹ کے اندر اس بچے کی تربیت صحیح نہ ہو
تو کیا کریں گے؟ اصل میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہر سال اس میں انکریمنٹ لگ جاتا ہے. ظاہر ہے جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں, اس کی اسکولنگ بڑھ جاتی ہے, اس کے مطلب باقی پاکٹ منی بڑھ جاتی ہے, اس کی بکس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ 18 سال تک جب تک وہ بچہ نہیں ہوتا تو اس کے اخراجات جو ہے نا ہر سال ایک فکسڈ اماؤنٹ کے تحت وہ اخراجات جو ہے نا انکریمنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ پھر اس کے والد صاحب کو ہی دینے پڑتے ہیں؟ جی, اس کے والد صاحب کو ہی دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر اگر آپ عوام کو کچھ کہنا چاہیں, کوئی اپنے الفاظ کہنا چاہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا جی, دیکھیں کہ مطلب کوشش کریں کہ لوگوں کو یہاں پر آج کل ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کیسز ہیں, وہ میں اپنی فیلڈ سے متعلق کی بات کروں گا, وہ سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سیپریشن کے ہیں, میاں بیوی کے جو ہے نا وہ مطلب طلاق کے کیسز زیادہ ہیں. تو لوگوں کو تھوڑا پیشنس سے کام لینا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ جو اس میں سفر کرتا ہے وہ آپ کی اولاد سفر کرتی ہے. جب بھی ماں اور باپ کی سیپریشن ہوتی ہے تو اولاد سفر کرتی ہے. تو ان کو چاہیے تھوڑا پیشنس سے کام لیں اور اس چیز کو آگے لے کر بڑھیں. ہم لوگوں کو جو ہے نا اپنے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کرنی چاہیے, ان کو محبت کرنا سکھائیں, نفرت سے دور کریں, ان کی ایجوکیشن پہ جو ہے نا فوکس کریں. اور بس یہی میرا تو میسیج ہے میرے عوام. بالکل جی, صبر کرنا چاہیے اور صبر سے کام لیں. صبر میں ہی بہت سارا, وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کر جائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں ہمیں بھی اور اپنوں کو بھی, اور جہاں پر کسی کی ضرورت ہو وہاں پر اس کی ضرورت ضرور کریں. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ٹائم آپ سے اگین ملاقات ہوگی اور ایک اور شخصیت کے ساتھ اور آپ کے لیے ٹاپک لائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.